ان کے محنت کا عنوان جو ہے وہ 3 مضمون ہوتے ہیں. ان کی محنت کا عنوان ایک عنوان ان میں سے یہ ہوتا تھا، جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو بھیجا ہے، یہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں ڈالنا. کہ تمہارا پالن ہار کون ہے، رب العالمین کون ہے. یہی نبیوں کا کام ہوا کرتا تھا کہ ہر ایک سے جو ہے نا، ہر ایک کو جو ہے اللہ کا تعارف کرایا کرتے کہ تمہارا رب کون ہے، پیدا کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے. اور دوسرا عنوان یہ ہوا کرتا تھا کہ اس بات کو سمجھایا جاتا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ دیکھو، مال سے، چیزوں سے، شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. اور تیسرا عنوان یہ ہوا کرتا تھا کہ دیکھو، دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. یہ 3 عنوانوں میں محنت کی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں. محنت کا میدان جو ہے وہ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام جو ہے اللہ پاک نے ہم سب کے ذمہ دیا ہے. اور اللہ نے ساری امت سے کہا ہے کہ پوری امت اس بشارت میں شامل ہے، لیکن ملے گا کس کو، انعام کس کو ملے گا؟ کام تو سب کے ذمہ ہے، لیکن جو کام کو انجام دے گا یہ بشارت میں وہ شامل ہو جائے گا. کام کرنے والوں کے ذمہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت. وہ کام کے ساتھ ہے، جو کام کریں گے اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، فتوحات ملے گی. وہ کام کے ساتھ میں، یہ اللہ کی سنت ہے. جیسے نبیوں کے ساتھ میں اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ خاص مدد ہوتی تھی اللہ کی، اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتی تھی، جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا اور پھر اللہ کی بات کو مانا، یہ اللہ کے نبی ہے. پھر ان کے ماننے والوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی تھی، کیونکہ وہ نبی والا کام کو لے کے چل رہے تھے. ٹھیک میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک نے جو ہے نا یہ کام جو ہے اس امت کو دیا ہے. جیسے نبیوں کے ساتھ مدد ہوا کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا. بظاہر جو ہے ہلاکت کا نقشہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، تو اللہ کیسے ضائع کریں گے؟ اور اللہ کے نظر ہے کہ بچانے والے اللہ ہے، اللہ کافی ہے. بچانے کی شکلیں بھی آ گئی، لیکن اللہ سے ایسا تعلق جڑا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کافی ہے. اللہ نے براہ راست آپ کو حکم دے دی کہ میرے خلیل پہ جو ہے سلامتی کے ساتھ میں تبدیل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، سامنے جو ہے دریا آ گئی. تو کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے عقل کے خلاف کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا جو ہے سمندر پہ مارو، پانی پہ مارو عصا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارے، الحمدللہ وہاں سے راستہ نکل. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے،
کی ویسے صحابہ کے ساتھ بھی مدد ہوئی. تو پتہ یہ چلا جو کام کریں گے ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد رہے گی. اور یہ ترتیب اللہ کی قیامت تک ہے کہ جو کام کے ساتھ میں لگے گا وہ اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد رہے گی. اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو ہر شعبے میں آئے گی, ہر جگہ آئیں گی اور ہر لین سے آئیں گی. اللہ اسے محبوب رکھیں گے. کام کے ساتھ میں انعامات ہے, مدد اور نصرت کا وعدہ ہے اللہ کا. ان تنصروا اللہ ینصرکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جس کا مفہوم خلاصہ ہے ایمان والو, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کریں گے. دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما لیں گے. تو کام کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کام کر رہے تھے, تقاضے پورے کر رہے تھے. نبی کی فکر صحابہ کی فکر, نبی والا غم صحابہ والا غم. جو نبی کے فکر کے ساتھ میں زندگی گزارے گا, صحابہ کی فکر کے ساتھ میں زندگی گزارے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ساتھ میں اس کا معاملہ کرے گی, انہی کے ساتھ میں کرے گی. فرمایا کہ جو زندگی میں, اپنی زندگی میں جن فکروں کے ساتھ میں, جن اعمال کے ساتھ میں زندگی گزارے گا اور اللہ کا نظام ہے, اللہ کا ضابطہ ہے, آخرت میں ہم انہی کے ساتھ میں ان کا معاملہ کر دیں گے. تو نبی والے کام میں, نبی والی فکر میں نبی والا ساتھ ملے گا, نبی والی مدد اور نصرت ملے گی. اور اسی کے ساتھ میں جو ہے نبی والے کام میں نبی والا انعام بھی ملے گا. کام بڑا ہے نا, اسی لیے انعام بھی بڑا ہے اللہ کی طرف سے. کام بڑا ہے, انعام بھی بڑا ہے. نبی والے کام پہ نبی والا انعام ملے گا, نبی والے کام پہ نبی والی مدد ملے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت جب اللہ کے راستے میں نکلی, اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکلی, سامنے دریا آ گئی. ایک صحابی نے آواز لگائی کہ اس جماعت میں کوئی ایسے شخص تو نہیں ہے جو گناہ کبیرے کا مرتکب ہو. پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے. اب دریا پہ گھوڑے ڈال دیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستے نکال دیے. ایسی صحابہ کے لیے جو ہے اللہ پاک نے دریا میں فرش بنا دیا. دریا میں صحابہ کے گھوڑے جو ہے وہ دریا پہ دوڑے, اور جب دشمن دیکھے کہ بھائی ارے یہ کون ہے, یہ انسان ہوتے تو ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے, یہ تو دیو لوگ ہیں اس زمانے کے جن کو وہ مانتے تھے, تو ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں. وہ مقابلہ کرنے کے سے پہلے جو ہے وہ چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بات. تو اللہ کی مدد اور نصرت آئی میرے محترم. تو یہ کام کے ساتھ میں ہے, اور جب کام سمجھ میں آ جائے گا تو ہر حال میں آدمی کو کرنا آسان ہوگا. جب آدمی کام سمجھے گا, کام کو کام سمجھے گا کہ نبیوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا, اللہ وہ استعداد پیدا کر دیں گے, وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے. کام کی اگر اہمیت ہوگی تو وہ استعداد, وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے. اللہ کا کام ہے, اللہ لینے والے ہیں. انسان تیار ہو جائے کہ میں اللہ کے دین کے کام کے تقاضے کو پورا کروں گا. تو مال کی ضرورت ہے تو اللہ مال دیں گے, چیزوں کی ضرورت ہے تو چیزیں دیں گے اللہ, صلاحیتوں کی ضرورت ہے تو صلاحیتیں دیں گے. بشرط ہے کہ ہم اپنے کام کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ یہ اللہ کا کام ہے, ہمیں کرنا ہے, اور ہم کریں گے, ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے اس امت میں جو بھیجا ہے ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. جب ذمہ داری اڑیں گے اللہ استعداد دیں گے, طاقت دیں گے, اور اللہ کی مدد اور نصرت پوری ہو جائے گی. ہاں میرے محترم, اور آخرت میں انعامات ملیں گے. آخرت اللہ کھول دیں گے. کام کو کرنا ہے تو بھائی اس کام کے لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ.
اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم نے کام کیا، 60 سالہ 70 سالہ زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت جو ہے، ایک خاتون رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میرا 300 سال کا جوان بچہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، 300 سال کا جوان بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے رو رہی۔ کہنے لگے ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کی کل عمر جو ہے وہ 60 یا 70 سال ہوگی۔ تو کہنے لگی کہ بھائی اتنی عمر ہوگی تو میں ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے کھڑے گزار دوں گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ نے چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ اب یہ زندگی میں کیسے جو ہے اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں آ جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آ جائے، اور اللہ نے اس امت میں جو کام دیا ہے ہم سب کے ذمے، یہ کام کرنے والا میں کیسے بنتا؟ پتہ نہیں زندگی کی کون سی آخری گھڑی ہوگی، کس حال میں ہمیں اللہ کے پاس سے جا کے ملیں گے۔ نفس شیطان موت تک لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، قدم قدم پہ ہے انسان کو بہکانے کے لیے۔ اللہ نے اس زمانے میں یہ کام دیا ہے، یہ فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی کچھی کی مثال ہے کہ اس زمانے میں جو سیلاب آیا تھا، پانی کا جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، تو جو لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تھے اللہ نے سب کی حفاظت کی۔ ایسی میرے محترم دوستو، اس زمانے میں جو یہ ماحول جو بگڑا ہوا ہے، بے دینی کا ماحول جو بگڑا ہوا ہے، یہ ایمان چھوڑ ماحول ہے، اس بے دینی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا اللہ نے اس زمانے میں بہت بڑا ہم سے احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا۔ اللہ نے یہ دعوت کی مبارک محنت کو شروع کیا، اور اسی محنت کے سلسلے میں اللہ نے ہم کو چنا ہے، ہمیں بٹھایا ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگوں کے، پورے بستی والوں کے جو ہے ہم نمائندے ہیں اس کام کے لحاظ سے۔ اللہ نے چن کے ہمیں یہاں بھیجا ہے، مشورے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اتنے سارے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، کام سمجھایا تو یہ لوگ، یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے۔ اب ہمارے زندگی کا جو کوئی وقت ایسا نہ نکل جائے کہ وقت ہمارا برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ وقت برباد ہونے سے بچا لے، وقت ضائع ہونے سے بچا لے۔ جس کام کے لیے اللہ تُو نے بھیجا ہے اس کام کو ہم سے لے لے عافیت کے ساتھ۔ اللہ کے یہاں کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ بولے کیسے آئے؟ بولے کام کرتے کرتے آئے، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں آپ پوچھے ہوں گے نا میرے بندے کو کس حال میں لے کر آئے، کہ وہ دن بھی ہمارا ایسا نہیں ہو کہ وہ دن بھی ہماری مسجد وال جماعت چھوٹی ہو، وہ دن ایسا نہیں کیا ہو کہ ہم نے ملاقات نہ کی ہو۔ کیا اس دن میں جو ہے ہم دعوت کے تقاضوں کو نہ پورا کیے ہو؟ موت تو آنی ہے، چاہے رات میں آئے گی یا دن میں آئے گی، 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی آئے گی۔ تو اللہ اس کا جائزہ لے کے کس حال میں آیا ہے۔ ہمیں آن ڈیوٹی جانا ہے، کام کرتے کرتے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج یہی تقاضا ہے بڑوں کے طرف، یہ کام کرتے کرتے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کہاں سے آئے بھائی؟ کام کر کے آئے۔ جو کام کر کے آتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر کام کر کے آئے، گھر میں آئے تو گھر والے بولتی ہے، گھر والی بولتی ہے گھر لاؤ، پانی لاؤ، ناشتہ لاؤ، یا ان کو ابھی آرام کرنے دو، کیونکہ کام کر کے آئے، تقاضا پورا کر کے آئے ہیں۔ اور جسے گھر کی فکر نہیں ہوتی، بیوی بچوں کی تقاضے ہوتے ہیں، وہ فکر نہیں ہوتی، تو گھر میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، خود کے گھر میں عزت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں نہ چولہے کی فکر ہے، نہ بچوں کے کھانے کی فکر ہے، نہ کسی گھر کے ممبر کی فکر ہے، تو یہ گھر میں بھی جاتا تو گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ دنیا کے تقاضے پورے کرنے سے دنیا میں عزت ملتی ہے، گھروں میں عزت ملتی ہے۔ ایسی ہی اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، یہ کام کرتے کرتے اللہ کے یہاں چلے جائیں گے تو اللہ کے یہاں بھی اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہوگا۔ کام اصل ہے، اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔
اللہ کا تعلق بندے کا تعلق عبادت سے ہے. اور فرمایا جو جتنا تقوی والا ہوگا, جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, وہ اللہ سے اتنا نزدیک ہوگا. جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے قریب ہوگا. تو میرے محترم دوستو, اللہ نے ایسا زبردست کام کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کی بھی فکر کریں گے, اور ہماری فکر کی برکت سے, ہماری سوچ کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ذریعے سے یہ کام ملے اپنے علاقوں میں, اپنے بستی میں اور پوری دنیا میں. پڑوس کے ذمہ دار حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی مجلس میں کئی بار بیٹھنا ہوا, جب وہاں جانا ہوا تو کہنے لگے, حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو دیکھو اللہ نے جو ہے اس امت میں جو ہے ہم سب کو ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے. اس امت کا ایک ایک فرد ہزاروں آدمی کا ذمہ دار ہے, ہزاروں آدمی کو ہدایت پہنچانے کا سبب بنے گا. بلکہ حضرت اس سے آگے یوں فرمایا کرتے تھے, اس امت کا ایک ایک فرد ملکوں کی ہدایت کا سبب بنے گا. اس امت کا ایک ایک فرد ملکوں کی ہدایت کا, ایک ایک ملک کی ہدایت کا سبب بنے گا. ہاں میرے ملک, پھر اللہ نے کام بھی ایسی لیا. ہم باہر ملکوں کی کارگزاری سنتے ہیں, باہر ملکوں میں امریکہ میں جو کام ہوا, کرنل حمید الدین صاحب, انہیں کہتے ہیں فاتح امریکہ ہے یہ. اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا امریکہ. فرانس میں کام لیا اللہ پاک نے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب, کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ فاتح جو ہے نا, یہ فاتح فرانس ہے. ایسی ملکوں میں اللہ نے الگ الگ بڑے بڑے لیول پر کام لیا ہے. تو جتنا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا, اللہ اس کام کو امانت سمجھ کے کرے گا, مجاہدے کے ساتھ میں کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اس سے کام لے گا. تو اللہ پاک جو ہے ہم سے کام لینے کے فیصلے فرما دے. اللہ سے مانگنا ہے نہیں, یا اللہ تو ہم سے کام لے لے. اللہ کا کام ہے, بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. جس کام کے لیے نبیوں کو چنا ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ بغیر مانگے ملے گا نہیں, بلکہ طلب کرنا پڑے گا. یہ اللہ کام لے لے, اور جب طلب ہوگی تو پھر اللہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ. بھائی سب کرنے تیار ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اپنا جوڑ رکھے تھے تاکہ ہلکی کی کارگزاری بھی آ جائے, تھوڑی ترتیب بھی بن جائے, اور تھوڑی آزادی بھی آ جائے کہ آگے کے لیے ہم کیا کریں گے. آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی جن اعمال کا پابند ہوگا, اللہ پاک پورے سال اس اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے گی. رمضان سے پہلے دعاؤں میں یہ لیتے ہیں نا, رجب شعبان, اور اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرما. رمضان سے پہلے کی یہ ترتیب ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ رمضان میں ہمیں داخل فرما, رمضان ہمارے مقدر میں دے دے, تاکہ رمضان کے اعمال کرتے ہوئے اللہ پاک جو اس کی نعمتیں ہیں, اس کی رحمتیں, نعمتیں, مغفرت, وہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں عطا فرما. تو رمضان سے پہلے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں داخل فرما. اور رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے, پھر وہ اعمال کی فکر اور سارے. اب رمضان کے بعد میں جو ہے یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو رمضان کے اعمال ہو گئے ہیں اسے قبول کروا. رمضان کے بعد میں رمضان کے اعمال کے لیے دعا کی جاتی ہے, اللہ یہ رمضان میں جو اعمال ہوئے ہیں اسے قبول کر. تو وہ رمضان آنے والا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر گیا. اور رمضانوں میں جو ہے نا قربانیوں کو بڑھانا ہے. ایک دنیا دار کی سوچ ہوتی ہے, عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے والے ہیں تو کپڑے کا مال بھائی بھرو, کیا بات ہے, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, سیزن ہے. کپڑے والے رمضان سے اپنے سیزن کو کپڑے سے تعلق ہے کہ کپڑے والے مال بھر رہے. فروٹ والے بولے رمضان آنے والا بھائی مال بھرو. جتنی ضرورتیں اور جتنی سامان والے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے, چیزوں کو بھرو, فائدہ اٹھانے کا ٹائم ہے, اور قربانیاں بھی دیتے ہیں. اپنی دکانوں کو دیر تک چالو رکھتے ہیں کیونکہ سیزن سمجھتے ہیں. کیا سمجھ رہے بھائی, سیزن سمجھتے.
फायदे का महीना है, पूरे साल को कवर करना है। और लोगों से मिलो तो आप बोलते भाई ये पूरा साल जो है रमजान में सब बराबर हो जाता है, इतना कवर हो जाता है, जो साल भर में जो कमी रहेगी रमजान में कवर हो जाता है। दुनिया का चीजों को समेटने वाले वो सारों की नजर जो है रमजान के सीजन पर है। ईमान वाले, काम को करने वाले, 500 रुपए दावत के काम को करने वाले, वो अपने आप का जो है ना वो सीजन समझे कि ये सीजन है दावत के काम करने वाला सीजन है। क्योंकि रमजान में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सारे शयातीन को, जितने भी जो शयातीन है सबको तोप पहना के समंदर में डाल देते। गए रमजान में जितने लोगों को बुला बुला के हमें मस्जिद में जमा करना पड़ता है, आ जाओ भाई अल्लाह के घर पे आ जाओ, दीन का काम कर लो। लेकिन रमजान मुबारक में ऐसा माहौल बनता है कि लोग खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से एक हिदायत का माहौल जो होता है, शैतान कैद हो जाते हैं, तो लोगों का रुझान होता है मस्जिदों के तरफ, आमाल के तरफ। तो इन आमाल के करने के तरफ लोगों का उमूमी तौर पर रुझान होता है। ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हम जो है काम करने वाले, हमारा ये सीजन जो है ये दावत के काम का सीजन है, ये दावत के काम का सीजन है। हम दूसरे तकाजों को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, दावत के तकाजों को आगे रखेंगे। तो इस तकाजों को आगे रखने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जरूरतों को जानता है। तो जो दीन का काम करेंगे और रमजान मुबारक के जो तकाजों को आगे होके करेंगे कि इस वक्त में लोगों का रुझान दीन पर है, इनका वक्त कैसे लग जाए, या अल्लाह के रास्ते में खुरूज कैसे हो जाए, ताकि जो है रमजान के खुरूज में, रमजान की कुर्बानी के बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी बची हुई जिंदगी भी जो है शरीयत और सुन्नत पे आ जाए, और बची हुई जिंदगी जो है अल्लाह के दीन को फैलाने के जज्बे से और दीन की मेहनत करने के लिए कबूल कर लिया। इसके लिए रमजान के महीने में अपने आप को आगे बढ़ाया। तो सब इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे भाई। अब उस लेन से भी थोड़े दिन मुकाबले हो जाएंगे, और जो हमारा जो उमूर है, 2-4 उमूर है वो कह देते हैं, उसके बाद में तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साथ ही आजाइन भी करेंगे और अपने अपने हल्कों के एतबार से जो है कारगुजारी भी बता देंगे इंशाअल्लाह। क्या उमूर ले लेंगे, क्या करेंगे है ना। फिर कारगुजारी जो है ना, कारगुजारी वाला अमल ले लेंगे इंशाअल्लाह। फिर हाँ साथी भाई आगे आ जाओ ना, अपने जिम्मेदार साथी आगे आ जाओ, आप आ जाओ इकबाल भाई, फिरोज भाई आगे आ जाओ। जिम्मेदार साथी ताकि मशवरा करने में, राय लेने और पूछने में जो है आसान हो जाए। साथी हाँ बगैर दखल आगे आ जाए, बाकी भी साथी